بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تمنی کا بیان۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ كَقَوْلِهِ أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ وَقَوْلِ الْمُعْسِرِ لَيْتَ لِي أَلْفَ دِينَارٍ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَسَى أو لعل نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ ولتمني 4 أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاثة غير أصلية وهي هل نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ولو نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولعل نحو قوله أسر بالقطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد حويت أطير۔ ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينسب المضارع الواقع في جوابها۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بہرحال تمنی، پس وہ محبوب چیز کا طلب کرنا ہے جس کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو، بوجہ اس کے محال ہونے کے یا بعید الوقوع ہونے کے۔ جیسے شاعر کا قول، کاش کہ جوانی ایک دن لوٹ آتی، پس میں اس کو خبر دوں کہ بڑھاپے نے کیا کیا، اور تنگ دست کا قول، کاش میرے لیے 1000 دینار ہوتے۔ اور جب امر متوقع الحصول ہو، پس بے شک اس کا انتظار کرنا، اس کا نام رکھا جاتا ہے ترجی، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو عسا اور لعل کے ساتھ۔ جیسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے۔ اور تمنی کے لیے 4 حروف ہیں، ایک اصلی ہے اور وہ لیتا ہے، اور 3 غیر اصلی ہیں اور وہ ایک حل ہے۔ جیسے اے کاش ہمارے لیے سفارش کرنے والے ہوتے اور وہ سفارش کرتے، اور دوسرا لو ہے، کاش ہمارے لیے دوبارہ آنا ہوتا تو ہم مومن بن جاتے، اور لعل جیسے اے پرندوں کی جماعت، کیا کوئی مجھے عاریت پر دے گا اپنے پروں کو، شاید کہ میں پہنچ جاؤں اپنے محبوب کی طرف اڑ کر۔ ان حروف کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ فعل مضارع منصوب ہوگا جو اس کے جواب میں واقع ہو۔ اب تفصیل دیکھ لیجئے۔ وَأَمَّا التَّمَنِّي، یہاں سے مصنف انشاء طلبی کی 4تھی قسم تمنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تمنی لغت میں آرزو کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں کسی ایسی محبوب چیز کے طلب کرنے کو کہتے ہیں جس کے حاصل ہونے کی امید 2 وجہ سے نہ ہو۔ نمبر 1، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا حاصل ہونا محال ہے۔ نمبر 2، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا حاصل ہونا ممکن اور متوقع تو ہے لیکن بعید ہے، جس کی بنا پر اس کے حصول کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، یہ محال ہونے کی مثال ہے۔ اس شعر میں محبوب چیز شباب یعنی کہ جوانی ہے، جس کا حاصل ہونا محال ہے، اس لیے جوانی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت خداوندی کے خلاف ہے۔ یہاں پر شاعر صرف اپنی تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میری جوانی واپس لوٹ آئے اور میں اس کو بتاؤں بڑھاپے کے بارے میں کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں پر شاعر کا مقصد صرف اپنی تمنا کا اظہار کرنا ہے۔ اب آگے بعید الوقوع کی مثال کو سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ لیت لی الف دینار، اس میں تنگ دست کو 1000 کا ملنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، یعنی بعید الوقوع ہے۔ آگے پھر فرمایا وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ، یہاں سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی محبوب چیز کا حاصل ہونا محال نہ ہو،
بلکہ متوقع ہو یعنی اس کے حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو تو پھر اس کو ترجی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے عسا اور لعل کو لایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر متمنی محبوب چیز کوئی امر ممکن ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بعید الوقوع ہو، تبھی جا کر تمنی کا ثبوت حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اگر متمنی یعنی کہ محبوب چیز ان چیزوں میں سے ہو جس کا وقوع ممکن اور متوقع ہو تو پھر تمنی ترجی میں بدل جائے گا۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَلِتَمَنِّ أَرْبَعُ أَدَوَاتٍ، یہاں پہ تمنی کے کل 4 حروف کو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اصلی ہے اور باقی 3 غیر اصلی۔ حروف اصلی لیتا ہے، اس کی مثال یہ ہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ اس شعر میں لیتا اپنے اصلی معنی میں ہے اور حروف غیر اصلیہ حل، لو، لعل ہیں۔ حل جیسے فحل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کاش ہمارے بھی سفارشی ہوتے جو ہمارے حق میں سفارش کرتے۔ اب یہ کہہ کر کفار تمنا کریں گے، استفہام کے معنی پر حل کو اس لیے محمول نہیں کر سکتے کہ کافر کے حق میں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو یہاں پر حل اپنے اصلی معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ مجازی معنی تمنی کے لیے ہے۔ آگے لو کی مثال دیکھیے، جیسے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو پھر واپس جانے کو ملتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح کے جملے کفار اور مشرکین اس وقت کہیں گے جب وہ دوزخ اور عذاب الہی کو دیکھیں گے اور یہ کہہ کر تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ایک بار پھر جانے کو مل جاتا تو مسلمان ہو جاتے اور نیک اعمال کرتے۔ یہاں بھی لو کے معنی حقیقی شرط کو اس لیے نہیں لے سکتے کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ ان کے حق میں خلود فی النار کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آگے لعل کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ اسیر بالقطع حل من یعیر جناحہ لعلی الی من قد حویت اطیر۔ اس شعر میں اسیر بمعنی جماعت ریوڑ کے ہے، جمع اس کی اسرابن آتی ہے۔ قطع یہ ایک پرندہ ہے جو کبوتر کے مشابہ ہوتا ہے۔ یعیر عار یعیر باب افعال سے ہے بمعنی عاریت پر دینا۔ جناح جنح یجنح جناحن باب فتح بمعنی بازو کے یا پر کے آتا ہے، جمع اس کی اجنحتن ہے۔ آگے لفظ حویت خواہش کے لیے آتا ہے، اطیر بمعنی اڑنا۔ تو اس شعر میں شاعر یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش مجھے کوئی پرندہ اپنے پروں کو عاریت پر یعنی کہ ادھار دے دیتا اور میں ان پروں کے ذریعے اڑ کر اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو شاعر ایک ایسے امر کی تمنا کر رہا ہے جس کا حاصل ممکن نہیں ہے، تو یہاں پر لعل اپنے اصلی معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ مجازی معنی کے لیے ہے۔ اور آگے وَلِاسْتِعْمَالِ هَٰذِهِ الْأَدَوَاتِ، یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ جب تمنی میں ان ادوات کو استعمال کیا جائے تو وہ فعل مضارع جو ان کے جواب میں واقع ہوگا اسے منصوب پڑھا جائے گا۔ اسی قاعدے کے تحت فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اس میں فَيَشْفَعُوا سے نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا ہے اور فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں نکونہ پر نصب پڑھا گیا ہے۔ الفرق بین التمنی والترجی، تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ تمنی کا استعمال ممکنات اور ممتنعات دونوں میں ہوتا ہے اور ترجی کا استعمال فقط ممکنات میں ہوتا ہے، ممتنعات میں نہیں ہوتا۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔
سوال نمبر 1، تمنی کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، تمنی کے کلمات کیا ہیں؟ سوال نمبر 3، کلمات تمنی کے جواب میں آنے والے فعل مضارع کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4، تمنی اور ترجی میں فرق کو بیان کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔